آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمیں سورہ قیامہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ درس سے پہلے اس پوری سورہ مبارکہ کی قرأت، جیسے کہ اس سے پہلے سورہ مدثر اور سورہ مزمل میں آپ نے شاہد اسلام بٹ صاحب سے سماعت فرمائی ہے، اسی طرح آج بھی یہ سورہ مبارکہ انہی سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه
بصيرة وله ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ قیامہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے ناموں کی مکمل مناسبت ان کے مضمون کے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر صورتوں کے نام محض علامت کے طور پر ہیں، ان کا کوئی گہرا معنوی ربط صورت کے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ، اب اس صورت کا نام سورہ بقرہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں وہ واقعہ آیا ہے ایک جگہ پر کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس پر انہوں نے ہیلے بہانے کیے، بس اس مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، ورنہ گائے کی اناٹمی یا گائے کی فزیولوجی یا گائے کے بارے میں مضامین کوئی اس سورہ مبارکہ میں زیر بحث نہیں آئے۔ اسی طرح سورہ آل عمران ایک جگہ پر ایک مقام پر آل عمران کا تذکرہ ہے، تو اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک علامت کے طور پر، اور عالم کہتے بھی اسی کو ہیں۔ جو اسم علم ہے اس میں معنویت لازماً موجود نہیں ہوتی۔ لاہور کا نام، یہ شہر ہے، لاہور ہے، یہ اس کا اسم علم ہے، ایک علامت ہے کہ اس نام کے حوالے سے ایک شہر کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں بطور علامت۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے مضامین کی بڑی گہری مناسبت ان کے ناموں کے ساتھ ہے، جیسے سورۃ الجمعہ، اسی طرح یہ سورہ قیامہ، یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے شروع سے آخر تک بعث بعد الموت، قیام قیامت، جزا و سزا، ان موضوعات پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو 7 گروپوں میں قرآن مجید کے منقسم ہونے کا ایک بار بار تذکرہ ہوا ہے، تو اس کا یہ آخری گروپ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوا۔ اس آخری گروپ میں اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں، آخر میں جا کر معدود چند مدنیات ہیں، ان میں بھی کچھ اختلاف خاصا ہے کہ کون کون سے صورتیں مدنی ہیں، وہ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس گروپ کا مضمون بھی انذار ہے۔ اس سے پہلا گروپ جو سورہ قاف سے شروع ہوا تھا اس میں بھی انذار کا پہلو غالب ہے، لیکن یہ جو گروپ ہے اس میں تو تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہی انذار آخرہ۔ چنانچہ سورۃ الملک میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو تصور آیا وہ یہ کہ یہ جو حیات انسانی کا یہ حصہ ہے جسے حیات دنیاوی کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت ایک وقفہ امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس امتحان کا جو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا
وہ ہے ایک دن یوم القیامہ، اسے یوم الآخر بھی کہا گیا، پچھلا دن یوم القیامہ بھی کہا گیا۔ اس دن پوری نوع انسانی اپنے پروردگار میں حاضر ہوگی، اور ایک جگہ پر آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ کی پیدائش جبکہ ارواح کی صورت میں تخلیق ہوئی تھی، اور تمام انسانوں کی ارواح، ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں۔ حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں، آخری انسان تک، ان سب کی ارواح موجود تھیں، جبکہ اللہ نے وہ عہد لیا تھا لست بربکم قالوا بلی۔ تو جس طرح اس وقت تمام انسان حاضر تھے، لیکن اس وقت وہ صرف بشکل ارواح حاضر تھے، ان کا کوئی جسم نہیں تھا۔ قیامت کے دن جب دوبارہ حاضری ہوگی تو ایک اعتبار سے تو اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ پوری نوع انسانی دوبارہ حاضر ہوگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اب تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں۔ البتہ یہ کہ ان کے ساتھ جسد بھی ہوگا، بعث بعد الموت جو ہونا ہے وہ جسد کے ساتھ ہے، لہذا لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ تمام انسان اس وقت بھی حاضر تھے بشکل ارواح، اور تمام انسان اس وقت بھی حاضر ہوں گے اپنے اجساد کے ساتھ، لیکن یہ مشابہت ان میں مشترک ہے کہ سب لوگ ایک وقت میں حاضر ہوں گے، اور اس دن پھر اس امتحان کا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ تغابن میں ہم پڑھا ہے ذالک یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، وہ جمع کرنے کے دن، وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ تو گویا کہ اس گروپ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت جو ہے ان تمام صورتوں کی ہے۔ اسی طریقے سے انذار کا لفظ جو ہے سورہ ملک میں بھی آیا تھا کہ جب فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگوں کو، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ جب انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا، گرایا جائے گا، تو جو وہاں کے فرشتے جو پہرے دار ہیں، کارکن ہیں، وہ ان سے سوال کریں تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا، لیکن ہماری شامت کے ہم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور ہم نے یہ کہا کہ پروردگار نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یا تمہیں مغالطہ ہوا ہے، یا تم پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے، مجنون ہو، جو بھی کہا ہم نے، لیکن یہ کہ ان کی تصدیق نہیں کی۔ چنانچہ سابقہ صورت جو ہے اسی انذار پر، یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ انذار در حقیقت سابقہ صورت کا جو ہے مرکزی مضمون تھا۔ ویسے یہ کہ ان تمام مکی صورتوں کا جو مضمون ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے، اس لیے کہ انذار آخرت ہی ان سب کا عمود ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس کا جوڑا ہے سورۃ الدہر جو اس کے بعد آنے والی ہے، یہ دو صورتیں باہم جوڑے کی حیثیت میں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ اس صورت کا اختتام ہوگا جیسے کہ ابھی آپ نے قرات میں سماعت فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ کیا یہ انسان جو آج بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے، پروردگار کی باتوں کی تکذیب کر رہا ہے، رسول کا استہزاء کر رہا ہے، کبھی اس نے غور نہیں کیا یہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ گندے پانی کی ایک بوند جو ٹپکائی گئی، پھر اسی کا علقہ بنایا، پھر اسی سے اللہ نے نر اور مادہ بنا دیے، مرد اور عورت بنا دیے۔ چنانچہ اسی کے ذکر سے اگلی سورت شروع ہوگی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان پر کیا وہ وقت آیا تھا کہ نہیں؟ یہ تو انسان کے مشاہدے کی بات ہے، وہ جو عالم ارواح کی بات ہے، اور اس وقت الست بربکم کے قول و قرار کی بات ہے، وہ تو چلیے اب اس وقت بہت ماضی کی بات ہو گئی، لیکن یہ تو تمہارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان جانتا نہیں کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ اس منی کے قطرے کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کو جو ہے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ اس کی حقیقت یہ تھی۔
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اب یہاں دیکھیے وہی لفظ آ گیا نبتلیہ، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے آزمائیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ سورہ ملک کی آیت، اور یہاں نبتلیہ ہے تاکہ اسے جانچیں پرکھیں آزمائیں۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اصل جو گمراہی کی جڑ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس عاجلہ سے محبت ہو گئی ہے، تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، تم اس کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے۔ عاجلہ یعنی یہ موجود جو ہے جلدی کی زندگی، سامنے کی زندگی، نقد جو نفع ہے اور نقد نقصان ہے، یہ عاجلہ عجلت والی جلدی والی، اس جلدی والی زندگی نے تمہیں اپنی زلف گراگیر کا اسیر بنا لیا۔ یہ ہے تمہارا اصل جو تمہارے فکر کا فساد ہے، تمہارے عمل کی خرابی اور گمراہی کا سبب ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ یہی بات سورۃ الدہر میں آئے گی، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ یہ لوگ، اب وہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں خطاب ہے کلا بل تحبون العاجلہ، وہاں اس کو جو ایک صیغہ غائب کا ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یہ اس لیے نہیں متوجہ ہو رہے، سنجیدگی سے سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ اس عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور اندھے بہرے ہو چکے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، تو بڑا گہرا ربط ہے سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر میں۔ مزید برآں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تمام ایک ہی گروپ کی صورتیں ہیں، اور پورے گروپ کا عمود جو ہے وہ ہے انذار آخرت، لہٰذا سورہ مدثر کا جو آخر کا مضمون ہے اس کے ساتھ بھی گہرا ربط سورہ قیامہ کا قائم ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں یہ فرمایا گیا آخر میں کلا بل لا یخافون الآخرہ، ساری خرابی جو ہے، ساری گمراہی کی اصل جڑ یہ ہے، باتیں بناتا رہے آدمی، ہیلے بہانے جو چاہے تراش لے، اصل وجہ یہ ہے بل لا یخافون الآخرہ، ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں یہ لفظ جو ہے کور کر رہا ہے ان کو بھی، ایک تو وہ ہے جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے جو مانتے ہی نہیں ان کے لیے خوف کا کیا سوال، لیکن یہ کہ جو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شفاعت باطلہ کا تصور ہے، ہماری یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، ہمیں بچا لیں گے، ہم آخر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، کاہے کے لیے؟ یہ بڑی پیاری بیٹیاں ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی بیٹیوں کے مانند بہت ہی چہیتی ہیں دیویاں، اور ہم نے یہ لات عزیٰ منات آخر ان کے لیے جو بھی کچھ کیا ہے، ان کے استھان بنائے ہیں، چڑھاوے چڑھائے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، لہٰذا آخرت کو مانا بھی، لیکن خوف آخرت تو اب دل میں نہیں رہے گا جب یہ معلوم ہو گیا۔ میں نے ہندی کی ایک کہاوت جو ہے پچھلی مرتبہ بھی سنائی تھی کہ سیاں بے کوتوال، اب ڈر کس کا ہے؟ ڈر کاہے کا؟ اب تو ظاہر بات ہے کوتوال شہر جو ہے وہ ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ہمارا حمایتی ہے، تو کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تصورات، اور میں نے پورا اسپیکٹرم جو ہے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے شروع ہو کر اس میں بہت سے شیڈز ہیں جس کی وجہ سے کہ ایمان بالآخرہ نظری طور پر موجود ہوتے ہوئے بھی آخرت کا خوف نہیں رہتا۔ سب سے زیادہ سٹل انداز، سب سے زیادہ لطیف انداز، بڑا ہی شاعرانہ انداز، بڑا ہی جذباتی، جی اللہ تو بڑا کریم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، یہ ایسے ہی ذرا ڈراوے کے لیے تاکہ لوگ ٹھیک رہیں، یہ جہنم وہنم کی بات کر دی گئی ہے، ورنہ سوچو تو صحیح، کوئی بھلا، جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ کچھ خواتین کہیں سے آئی تھیں اور وہ بہت برے حال میں تھیں، بچے چمٹے ہوئے تھے چھاتیوں سے اپنی ماؤں کے، بھوک کے سے نڈھال، تو حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ سب نے کہا حضور نہیں، قطعاً نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے، اللہ نہیں چاہتا، جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، یہ تو تم اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتے ہو۔
معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ ہستی نہیں ہے کہ اسے دوسروں کو اذیت دے کر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ انداز اگر اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے یہ سب دھونس ہے، تو یہ سارا قرآن مجید پھر نرا دھونس ہی دھونس کے اوپر مشتمل ہے۔ شاعرانہ تصور کے اعتبار سے بات بڑی دل کو لگتی ہے، جی کیا ہے، سب ٹھیک ہے، لوگوں کو ڈراوے کے لیے ذرا یہ دھونس بتا دی گئی ہے اور یہ جہنم اور یہ اور وہ، باقی اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا ودود ہے، بڑا رؤوف ہے۔ اب یہ ایک انداز ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر؟ یہ خیال کرنا جو ہے یہ بھی در حقیقت دھوکے میں پڑ جانا ہے۔ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، ودود بھی ہے، رؤوف بھی ہے، لیکن وہ شدید ذو انتقام بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور یہ باتیں میری دھونس نہیں ہیں۔ تو چونکہ سورہ مدثر کے آخر میں فرمایا کہ اصل سبب کیا ہے، کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چٹھی مل جانی چاہیے، ہمارے تکیے کے نیچے رکھا ہوا مل جانا چاہیے ایک خط اللہ کی طرف سے، جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہو، ہر شخص کو اپنے صبح کے وقت اپنے گھر کے اندر جب اٹھے سو کر تو تکیے کے نیچے سے خط مل جائے۔ وہ جو سورہ مدثر کے آخر میں فرمایا ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، کلا، یہ ساری باتیں ہیں بل لا یخافون الآخرہ، اصل سبب یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں۔ تو اسی آخرت کے خوف پر مضمون ہے یہ پوری سورہ مبارکہ۔ تو گویا کہ یہ تمام صورتیں آپس میں انٹر لنکڈ بھی ہیں، اس لیے کہ سب ایک گروپ کے اندر شامل ہیں، اور اس گروپ کا مضمون جو ہے بحیثیت مجموعی وہ ہے انذار آخرت۔ البتہ ان میں جوڑے بھی ہیں۔ اب سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا جوڑے ہونا جو ہے وہ تو بہت ہی نمایاں، بہت واضح، بلکہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو نہایت نمایاں جوڑے ہیں ان میں سے ایک مدثر اور مزمل بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جوڑا ہے سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر کا۔ اس سورت کے بارے میں تمہیدی طور پر ایک بات اور جان لیجئے کہ قرآن مجید کے اسلوب اور سٹائل کے بارے میں یہ سب سے اہم صورت ہے کہ اس کی نہایت ہی جامع اور کامل نمائندگی کرتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ مضامین زیر بحث آئے ہیں، آج اجمالاً پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسی دنیا میں تصانیف ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب ہوگی، اس کے ابواب ہوں گے، ہر باب میں ایک بحث مکمل ہو جائے گی، اگلے باب میں پھر کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوگی، بات آگے چلے گی، ورنہ تو وہ کتاب جو ہے تصنیف جو ہے وہ معقول تصنیف نہیں قرار دی جائے گی کہ ایک باب میں ایک بات آ چکی ہے، پھر اگلی باب میں پھر آ رہی ہے، پھر تیسرے باب میں پھر آ رہی ہے۔ تو دنیاوی تصانیف کے اعتبار سے تو یہ عیب ہے۔ ایک بات مکمل ہو جانی چاہیے، ایک باب کے اندر اس سے اگلی بحث آنی چاہیے دوسرے باب میں، پھر یہ کہ کتاب اپنے ایک مضمون کی تکمیل کر دے بحیثیت مجموعی، یا آپ کہتے ہیں مجموعہ مقالات، کلیکشن آف ایسیز، ان میں سے ہر ایسے جو ہے، ہر مقالہ وہ اپنے عنوان کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، خود مکتفی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نہ تو کلیکشن آف ایسیز کی حیثیت رکھتا ہے، نہ یہ کوئی اس معنی کی تصنیف ہے جس معنی کی تصانیف سے ہم واقف ہیں۔ اس قرآن کا اپنا ایک سٹائل ہے، جب تک اسے نہ پہچانا جائے اس پر تدبر کے راستے انسان کے اوپر کھلتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سٹائل ہے خطبے کا، جیسے خطیب کھڑا ہو اور خطبہ دے رہا ہو، اور اس خطبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزیں اس کی خطابت کے اسلوب کا وہ جزو لا ینفک ہے۔ قرآن کا خطبہ ہونا جو ہے خاص طور پر ان چھوٹی صورتوں میں بڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ کہ پورے قرآن کا سٹائل یہی ہے، لیکن چھوٹی صورتوں میں اس کا جو خطابت کا انداز ہے، خطبہ ہونے کا جو انداز ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ اگرچہ جس طرح ہم قرات کرتے ہیں، ابھی جیسے شاہد اسلام بٹ صاحب کی قرات آپ نے سنی ہے، یہ اپنی جگہ ایک فن ہے، اور اس فن کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو ایک انٹرنزک میوزک ہے، اس کا اپنا ایک داخلی اور اس کے اپنے اندر جو ہے ایک غنا ہے، ملکوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ لہذا قرات کے ذریعے سے تو اصل میں اس میوزک کو جو ہے برنگ اباؤٹ کیا جاتا ہے، نمایاں کیا جاتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ لیکن اس قرات سے قرآن مجید کا جو اصل سٹائل ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ اس میں کئی آیات کو جوڑ کر چلتے ہیں، ان میں جو آیتیں ہیں ان میں قوافی ہیں، ہر آیت پر رک کر خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔
وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب کہ آپ ہر آیت کے اوپر رکیں، اور جو اس کا انداز ہے، انذار کا انداز ہے، تو آپ کی گفتگو کے انداز میں بھی وہ انذار کا انداز ہونا چاہیے۔ کہیں دلجوئی کی آیت آئی ہے تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس میں دلجوئی کی بات آ رہی ہے۔ اب جیسے اسی سورہ مبارکہ میں ایک خطاب درمیان میں حضور سے آ گیا ہے، اب حضور سے انداز خطاب اللہ کا کچھ اور ہوگا، اس میں دلجوئی، شفقت، نرمی، محبت، عنایت، یہ کیفیات ہوں گی۔ جب کفار سے بات ہو رہی ہے تو اب ان کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو یہ جو خطبے ہونے کا انداز ہے، یہ عام طور پر جو قرات ہے فنی ہماری، اس کے اندر وہ نمایاں نہیں ہوتا، اس میں اس کا جو وہ ڈیوائن میوزک والا حصہ ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن خطابت کا انداز جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جب کہ آپ اس کی ایک ایک آیت پر رکیں اور وہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ظاہر کریں۔ اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو اس کا خطبہ ہونا واضح ہو جائے۔ اب خطبے کی جو چیزیں بالکل جزو لا ینفک جو میں کہہ رہا ہوں اس کی ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے بکثرت۔ ابھی ایک سے گفتگو ہو رہی تھی منکرین سے، ابھی اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا۔ اگر آپ کہیں تصنیف میں یا مقالے میں ایسا کریں گے تو آپ کو نمایاں کرنا پڑے گا، اب ہم کچھ باتیں اہل ایمان سے کرنا چاہتے ہیں، اب آپ بات شروع کریں گے، کوئی نہ کوئی وارننگ ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں وضاحت ہوگی۔ خطیب یہ نہیں کرتا، خطیب تو یہ فرض کرتا ہے کہ اب یہ بات سمجھ رہی ہے، یہ جو حاضر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہوتا وہاں اس سے خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی دھواں دار مقرر کو سنا ہوگا سیاسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے، صدر ایوب صاحب کے زمانے میں وہ صدر ایوب صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے، حالانکہ صدر صاحب تو اس جلسے میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کو چیلنج کرنا جلسے میں شروع کر دیتے تھے، حالانکہ بھٹو صاحب تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ یہی اب بھی ہوگا۔ تو کبھی یہ کہ جو حاضر ہے اس کو غائب فرض کر لیا جاتا ہے، خطاب نہیں ہوتا، بظاہر موجود ہے، بات انہی سے ہو رہی ہے لیکن صیغہ غائب میں گفتگو ہوگی۔ کبھی جو غائب ہے اس سے حاضر فرض کر کے اس سے گفتگو شروع ہو جائے گی گویا کہ وہ موجود ہے۔ تو تحویل خطاب ان کے اندر جو ہے بکثرت آپ کو قرآن مجید کی ان صورتوں میں اور بڑی جلدی جلدی خطاب کا رخ بدلتا ہے، وہ سٹائل جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے چھوٹی صورتوں میں، یہ جو ابتدائی مکی صورتیں۔ ایک اور فرق جو ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو مکی صورتوں کے اندر بھی سٹائل بدلا ہے، اور مدنی صورتوں میں جا کر وہ بہت جو ہے نمایاں ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے، اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں نالے، ندیاں، دریا ہوتے ہیں، پہاڑی دریا، جیسے دریائے کنہار، دریائے سوات آپ نے جا کر دیکھا ہو۔ پاٹ تو بڑا چھوٹا ہوگا، چوڑا تھوڑا ہی ہوگا، گہرائی زیادہ ہوتی ہے، جوش و خروش بہت ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہے ایک پہاڑی علاقے میں کسی دریا کی، پاٹ چھوٹا، گہرائی زیادہ، جوش و خروش بہت، لہریں ہیں اونچی اونچی اور پتھر اڑ کے جا رہے ہیں اور شور ہے اور ہنگامہ ہے۔ وہی دریا جب میدان میں آتا ہے اب وہ خاموش، پرسکون، چوڑا اس کا پاٹ ہو جائے گا، روانی جو ہے تسلسل کے ساتھ ہوگی۔ تو بس اسی کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے ابتدائی مکی صورتوں میں خطابت کا وہ انداز آپ کو ملے گا۔ آیتیں چھوٹی چھوٹی، جیسے سورہ مدثر میں آپ دیکھا ہے، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ وہی انداز یہاں ہے۔ یہ جو انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، مضمون بہت گہرا، لیکن یہ ہے کہ جوش و خروش، جیسے کہ ایک بہت ہی پرجوش خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے۔ اور یہ بھی مجھے یاد آ گیا تو نوٹ کرا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا انداز یہی تھا۔ حضور کے خطبے کی کیفیت کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو علا صوتہ، آپ کی آواز بڑی بلند ہو جاتی تھی، واحمرت اعناہ، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی فوج کا کمانڈر جو ہے وہ اپنی فوج کو ابھار رہا ہے، جنگ کے لیے جوش دلا رہا ہے۔ یہ انداز ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا۔ تو وہ انداز جو ہے بہت نمایاں ہے ابتدائی صورتوں میں، اور اس کی بھی ایک بڑی نمائندہ صورت جو ہے وہ سورہ قیامہ ہے۔ بعد میں آپ دیکھتے ہیں لمبی لمبی آیتیں، اب اس کے اندر وہ جوش و خروش نہیں ہوگا،
بڑی روانی ہوگی سلاست کے ساتھ. یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں انگریزی میں 2 لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، اوریشن یا اوریٹری، اور ایک ہے لیکچر. لیکچر میں دھیما انداز ہوتا ہے، بات بڑے دھیمے انداز میں، سہج انداز میں آگے بڑھتی ہے، جبکہ اوریٹری جو ہے اس میں جوش اور اس کے اندر جو ہے وہ خطابت کا انداز. بالکل یہ صورت ہو جاتی ہے جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں اس میں وہ اوریشن کا نمایاں ہے رنگ، اور اس کے بعد جیسے کہ ایک لیکچر ہو، ایک تقریر ہو، ان دونوں کے. لیکن یہ کہ خطبے کا انداز یا لیکچر کا انداز بہرحال مشترک رہے گا. ایک بات میں آج آپ سے اور بھی عرض کر دوں، سٹائل کے حوالے سے یہ تو یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن شاعری نہیں ہے، بار بار اس کی نفی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے لیے ان کے شایان شان ہے. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون. شعراء کی تو عام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے والے، مبالغہ آرائی کرنے والے، اور اکثر لوگ جو ہیں ان کے پیروکار اور ان کے جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کے صحبت والے، ان میں آپ دیکھیں گے قول و عمل کا تضاد ملے گا، خود شاعروں کے اندر ملے گا. تو اس اعتبار سے حضور کے شاعر ہونے کی نفی، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اچھا شعر پسند آتا تھا، لیکن آپ کو شعر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طبعی مناسبت بھی عطا نہیں فرمائی تھی. آپ شعر اکثر پڑھتے تھے تو غلطی ہو جاتی تھی، کہیں نہ کہیں وہ ردم کہیں ٹوٹ جاتا تھا، کہیں سکتہ ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے ایک شعر پڑھا حضرت ابوبکر کے سامنے، تو حضرت ابوبکر مسکرا دیے اور انہوں نے عرض کیا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر سکھایا ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے جو شعر پڑھا ہے تو اس میں سکتہ ہو گیا، اس میں غلطی ہو گئی ہے. تو گویا کہ اس بڑے لطیف انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی. تو اسی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ شاعری یا شعر سے اس قرآن کو کوئی مناسبت نہیں. البتہ جدید دور میں جو ایک خاص جو اس چیز کا ایجاد زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کہ ایک اسلوب ایجاد کیا گیا، بلینک ورس، آزاد نظم، جس میں وہ وزن کا معاملہ نہیں ہوتا. ایک ردم سا تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ وزن اور اس کے حوالے سے وہ ساری جو ٹیکنیکل بحثیں ہوا کرتی تھیں بحروں کی اور وہ سب کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر کہیں کہیں قوافی جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ایک ردم جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن وہ شاعری نہیں ہے، اسے آج کل کہا جاتا ہے آزاد نظم. تو کہیں کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا سٹائل اسی طرح قوافی تو آتے ہیں. اب یہ بیچ میں آپ دیکھیں گے کس طرح 4-5 آیتیں ایک قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں، پھر 4-5 آیتیں ایک قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں، پھر 4-5 آیتیں تیسرے قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں، پھر ایک ردم بھی ان کے اندر ہے. اور اس ردم کے حوالے سے اگر آج ہم وہاں تک پہنچ گئے تو میں اس کے بارے میں وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ اس کے حوالے سے ایک بات بھی عرض کروں گا، مثال بھی عرض کروں گا کہ ردم ہے، قوافی ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور انہی کے حوالے سے پھر وہ میوزک بنتا ہے، ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا. اور یہ گھبرائیں نا، آپ کی یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، اور زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے تو قرآن کو مزین کرو اپنی ان آوازوں سے. اسی طریقے سے کہ جو شخص قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا، یعنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو اور پھر نہ پڑھے، فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر جو فطری تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، اگرچہ سب میں وہ برابر نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ حسن صوت، حسن سماعت کا بھی ذوق مختلف لوگوں کے اندر مختلف درجے میں ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ مزامیر کے ذریعے سے اور دوسری موسیقی کے ذریعے سے اس کو پورا کریں، جو بھی حسن سماعت اور حسن صوت کا اگر آپ کے اندر ذوق ہے تو قرآن مجید کی عمدہ قرات کے ذریعے سے اس کو پورا کیجیے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے مصری قراء کا، انہوں نے جس طرح قرآن مجید کے اس ڈیوائن انٹرنزک ڈیوائن میوزک کو جس طرح برنگ آؤٹ کیا ہے، جس طرح واضح کیا ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا خاص حصہ ہے. اور جیسے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا اگرچہ چرچا ہو گیا ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف قراء مصر، یا چونکہ کافی گہرا رابطہ تھا انڈونیشیا اور ملائیشیا کے لوگوں کا تو عالم عرب کے ساتھ، تو وہاں ایسے قاری ہوتے تھے، ہمارے ہاں وہ قرات نہیں تھی.
ہمارے ہاں جو یہ پانی پتی قرات کا سلسلہ تھا وہ مخارج صحیح، وہ سب تجوید کے اصول صحیح، لیکن وہ انٹرنزک میوزک جو ہے وہ اس کے ذریعے سے واضح نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ چیز نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا سٹائل بیسیکلی خطبے کا ہے۔ کہا جا سکتا ہے قرآن مجید اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، یہ خطبات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے، اور اس میں کہیں کہیں جو جدید ایک آزاد نظم یا بلینک ورس کا سٹائل ہے وہ بھی نمایاں ہے، جس کے ذریعے سے کہ اس میں ایک غنا ہے۔ بلکہ وہ حدیث بھی اب مجھے یاد آ گئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بڑی ہی ان کی آواز کی تحسین فرمائی تھی۔ ایک رات حضور کہیں اس راستے سے جا رہے تھے، ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا، اور وہ اپنی رات کی نماز میں، تہجد میں یا قیام اللیل میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے کیف کے عالم میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ تو حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے اور سنتے رہے۔ پھر فجر میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے مسکرا کر تحسین آمیز انداز میں کہا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ اشعری آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن داؤدی مشہور ہے، جب وہ مناجات کرتے تھے اور حمد کے ترانے جو ہیں وہ الاپتے تھے، رات کے پچھلے پہر قرآن مجید کی گواہی ہے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضور نے تحسین فرمائی کہ جس طرح آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فطری ساز جو ان کے گلے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک ساز تمہیں بھی عطا کر دیا۔ تو یہ جو چند پہلو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہیں۔ اب آئیے ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، چونکہ پچھلے درس میں بھی سورہ مدثر کے آخری حصے میں جب آیا تھا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، تو میں نے یہ جو لا آتا ہے قرآن مجید میں قسموں سے پہلے، اس کے بارے میں کچھ باتیں پچھلی مرتبہ عرض کر دی تھیں، آج ذرا مزید تفصیل سے اس کو سمجھ لیجیے۔ لا اقسم، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ متصل ہے، ملا ہوا ہے۔ لا اقسمو کے معنی کیا ہے؟ میں قسم نہیں کھاتا۔ اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسمو میں قسم نہیں کھاتا۔ اگر یہ اس کو متصل مانا جائے گا تو ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا۔ اس معنی میں پھر مراد کیا لیا گیا ہے؟ اگر یہ بات، یہ رائے ہو کہ جس چیز پر قسم میں کھا رہا ہوں وہ اتنی اظہر من الشمس ہے کہ مجھے قسم کھانے کی احتیاج ہی نہیں، میں قسم نہیں کھاتا۔ قسم تو کسی ایسی بات پر کھائی جاتی ہے کہ جو واضح نہ ہو، جس میں کوئی ابہام ہو، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو۔ لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا۔ یہ مفہوم لیا ہے بعض حضرات نے، جو لا کو یا سمجھتے ہیں کہ زائد بھی نہیں ہے اور منفصل بھی نہیں ہے، متصل ہے۔ یہ رائے خاصی کمزور ہے۔ ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زائد ہے، لا بس آ گیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض حضرات اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں لکھنے کے انداز میں تو کوئی حرف زائد آ گیا ہے، وہ کتابت میں آیا ہے، اس کے آگے گول سا دائرہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ کتابت کا معاملہ ہے۔ وہ در حقیقت اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا زائدہ ہے یا یہ حرف زائد آ گیا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو بس یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں یہ زائد ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ لا اقسمو مساوی ہے اقسمو کے، کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ لا پورا زائد نہیں ہے، اس میں صرف جو الف ہے لا میں وہ زائد ہے۔ لام کے اوپر زبر یہ در حقیقت لا اقسمو ہے، اور لام جب آتا ہے زبر کے ساتھ یہ حرف تاکید ہے، میں تاکید کے ساتھ قسم کھاتا ہوں، تاکیداً قسم کھاتا ہوں۔ ایک یہ رائے ہے۔ تیسری رائے جسے بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے مولانا فراہی نے رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ یہ لا منفصل ہے۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انگریزی میں تو ہے کہ ایک کوما لگا دیں گے آپ، نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، اب نے کے بعد ایک کوما آ گیا، معلوم ہوا یہ علیحدہ ہے۔ لیکن عربی میں قومیں نہیں ہیں، قومیں نہیں ہیں، فل سٹاپ نہیں ہے، عربی زبان میں پنکچویشن نہیں۔
لیکن یہ کہ پڑھنے میں ایک سکتہ دیا جا سکتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اس معنی میں اسلوب کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے مخاطب کی بات کی انتہائی شدت کے ساتھ نفی کرنا چاہتا ہے تو ایک تو انداز یہ ہوتا ہے قسم کھا کر نفی کی جائے، مجھے خدا کی قسم ہے تمہاری یہ بات غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ انتہائی شدت جب ہوتی ہے تاکید کی اور اس کے اندر اجلت بھی ہوتی ہے کہ پہلے میں اس کی نفی کر دوں تو پہلے ہی کہتے نہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی۔ یہ جو نہیں پہلے ہے یہ ایک علیحدہ سا نہیں ہے کہ تمہارے خیالات غلط، تمہارے اعتراضات پادر ہوا، تمہاری کوئی دلیل وزنی نہیں ہے، تمہاری کوئی بات جو ہے قابل توجہ نہیں ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ہرگز نہیں، تمہارے خیالات غلط ہیں، تمہارے اعتراضات جو ہیں جو تم قیامت پر کرتے ہو وہ پادر ہوا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان میں کوئی وزن نہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ قیامت سے مراد کیا ہے۔ ہم جب اس لفظ کو عام طور پر بولتے ہیں تو قیامت سے کئی چیزیں جو ہیں اس میں، اور اس میں بڑا فصل ہوگا زمانی اعتبار سے، وہ بڑے مختلف اور علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں، ان سب کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اصل میں ایک ہے لفظ الساعہ، والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، معین گھڑی، وہ بڑی کڑوی ہے، بڑی دہشت انگیز ہے۔ یا جیسے سورہ حج شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو در حقیقت یہ جو پورا ایمان بالقیامہ یا ایمان بالآخرہ ہے، اس کے اجزاء ہیں۔ وہ اجزاء کیا ہیں؟ ایک گھڑی ہے الساعہ، اسی کو الحاقہ، ملحاقہ، القارعہ، ملقارعہ، یہ تمام الفاظ اس کے لیے ہیں، جس سے کہ اس میں بڑا درہم برہم ہو جائے گا یہ نظام، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کرے ٹکرائیں گے، یہ پورا نظام جو ہے یہ تباہ ہوگا، ہر ذی حیات پر موت طاری ہوگی الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ تو یہ جو ایک زلزلہ آئے گا اور جو ایک درہم برہم نظام ہوگا یہ ہے الساعہ۔ بلکہ اس کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ سورہ زمر میں ہے، 2 مرتبہ جو ہے ثم نفخ فیہ اخری، پہلی مرتبہ نفخہ صور ہوگا تو پھر یہ اس طرح کا حلقہ ہوگا، پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نفخہ ساق، سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ پھر نہ معلوم کتنا عرصہ ہوگا اس میں، کتنا وقفہ ہوگا۔ پھر ہے وہ تیسرا نفخہ، نفخہ ثالثہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف، وہ قیامت۔ تو گویا کہ پہلے وہ الساعہ، اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد پھر یہ بعث بعد الموت، بعث بعد الموت سے پھر وہ قیامت۔ تو در حقیقت یوم القیامت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس پورے سلسلے کا جو وہ آخری کڑی جو ہے اس کی، وہ یوم القیامہ ہے۔ یوم القیامہ کھڑے ہونے کا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے حضور میں۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، وہ ہے یوم القیامہ۔ اور وہی ہے در حقیقت، جیسا کہ میں نے ابتدا میں تمہید میں عرض کیا، وہ ہے نتیجے کے اعلان کا دن۔ باقی یہ وہ الساعہ جو ہے، جو ہلچل ہوگی، القارعہ، الحاقہ، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بعث بعد الموت کا پھر مرحلہ جب آئے گا اور پھر جب لوگ جمع کیے جائیں گے میدان حشر میں اور کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں، جیسے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہے در حقیقت یوم القیامہ۔ اب تیسری بات اس میں سمجھیے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، اس میں دلیل کون سی ہے؟ اس لیے کہ مخاطب کون ہیں؟ جو قیامت کے منکر ہیں، جو بعث بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ جو میں نے مختلف شیڈز بتائے تھے انکار قیامت یا انکار آخرت کے، ان میں وہ جو سب سے اوپر ہے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بعث بعد الموت کیسے ہو جائے گا، کیسے، جب کہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کیسے ممکن؟ وہ ہیں لوگ کے جو مخاطب ہیں۔ اب ان کے لیے تو قیامت کے لیے کوئی دلیل چاہیے، محض قسم کھا دینے سے تو بات پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک اعتراض ہے کہ جو منطقی طور پر وارد ہوتا ہے۔
تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک دلیل ہوتی ہے منطقی اور عقلی دلیل، وہ آئے گی اگلی آیت میں۔ ایک دوسری دلیل ہوتی ہے خطابی دلیل، اذعانی دلیل۔ اس خطابی دلیل میں اور اذعانی دلیل میں عقل اور منطق سے بحث نہیں ہوتی، اس میں جو وزن ہوتا ہے وہ متکلم کی اپنی شخصیت کا وزن ہوتا ہے۔ کون قسم کھا رہا ہے، در حقیقت سارا جو وزن اس میں پڑے گا وہ اس کی شخصیت کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے وہ جب اس کو پڑھے گا تو لرز اٹھے گا، لا اقسم بیوم القیامہ، اس کے سامنے یہ بات آئے گی اللہ قسم کھا رہا ہے قیامت کے دن کی۔ وہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایسا شدنی امر ہے، اتنی وہ قطعی ہے اور حتمی ہے اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے تو لرزہ طاری ہوگا، کپ کپی طاری ہوگی، آدمی چونک جائے گا۔ اور برسبیل تنزل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ بھی یہ تو کہے گا کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دلیل ہے، کون قسم کھا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، تو پورا وزن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ گویا کہ اس کی پشت پر ہے۔ اسی کی نمایاں ترین مثال جو ہے سورہ تغابن میں ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ خیال لاحق ہو گیا ہے، مغالطہ لاحق ہو گیا ہے، زعم ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ اب ایک اعتراض تو ہو سکتا ہے صاحب اس میں دلیل کون سی ہوئی؟ دلیل تو کوئی نہیں، آپ نے پہلے ایک بات سادہ انداز میں کہی، اب آپ نے قسم کھا کر کے دی، تو اس میں دلیل کون سی ہے؟ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح تجزیہ کر کے، اس میں کوئی منطقی دلیل نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں، یہ خطابی دلیل کہلاتی ہے۔ اور خطابی دلیل میں اصل وزن جو ہے وہ در حقیقت شخصیت کا ہے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے اور کس درجے اذعان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ کبھی ایک شخص کسی قول کا قائل ہے لیکن اسے خود اتنا گہرا یقین نہیں ہوتا، وہ بات کہتا ہے سطحی انداز میں کہتا ہے، سننے والا بھی محسوس کر لیتا ہے کہ his himself shaky، اس کے اندر وہ یقین والی بات خود نہیں ہے، لیکن جب ایک قائل جو ہے اس کا پورا انداز، اس کا لہجہ، اس کا اسلوب وہ گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے 100% یقین ہے اس کی حقانیت کا، تو اب اس کی پوری شخصیت اس پلڑے میں آتی ہے اس کے وزن کی حیثیت سے۔ یہ ہے در حقیقت خطابی دلیل، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ دیکھیے یہی حضور نے اسلوب اختیار کیا تھا اس خطبے میں جو میں نے نقل کیا ہے نہج البلاغہ سے، جو چھوٹا سا کتابچہ ہے میرا دعوت اللہ، اس میں میں نے وہ خطبہ نقل کیا ہے۔ اور میرا گمان یہ ہے اگرچہ نہج البلاغہ میں اس کی صراحت نہیں ہے لیکن میں کافی وثوق کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ حضور کا وہ ہے جو آپ نے بالکل شروع میں جب کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو جو 2 مرتبہ دعوت طعام کا اہتمام ہوا اور بنو ہاشم کو جمع کیا حضور نے۔ پہلی مرتبہ تو یہ ہے کہ جب آپ کچھ تقریر کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا، ہوٹنگ کی، ہنگامہ کیا اور چلے گئے، بات سنی نہیں۔ کچھ دن کا بیچ دے کر پھر دوبارہ وہی کیا آپ نے، تو اس مرتبہ کچھ انہیں حیا آئی، شرم آئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے تو بات تو سن لو۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو خطبہ آپ نے دیا ہے وہ ہے نہایت مختصر، ایک ایک حرف جو ہے آب زر سے لکھے جانے کے قابل۔ خطابت کا یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ترین مرقع ہے، معراج ہے خطابت کی۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو نمایاں کیا ہے۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو کبھی کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا۔ رائد کہتے تھے اصل میں عرب میں، آپ کو معلوم ہے کہ سفر بڑا پرخطر سفر ہوتا تھا، ذرا سا راستے سے بھٹک جائیں تو صحرا لق و دق، نہ کچھ پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے، ہلاکت۔ تو جو شخص اگلی منزل کا فیصلہ کرتا تھا کہ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہے، کتنے میل پر ہے، 50 میل پر ہے، 30 میل پر ہے، کتنا ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے، اس اگلی منزل کا تعین کرنے والا رائد ہوتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے معتمد ترین انسان ہوتا تھا اس قافلے کا،
وہ دھوکہ دے تو سب کے سب ہلاک ہی ہلاک، کسی کے بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ تو وہ پوری تاریخ ان کا اور پورا تمدن اور اس کا پورا پس منظر جو اس ایک لفظ میں ہے جو آپ نے استعمال کیا، ان الرائدہ لا یکسب اہلہ، دیکھو کسی رائد نے آج تک اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا، اب اس پر آپ نے بلڈ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ ہے وہ خطابت کا انداز، واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ اب یہ بھی دیکھیے وہ ایک یوں کہیے کہ بالفرض والی بات ہے، سب سامنے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ الصادق الامین، انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں، لیکن اس پر بلڈ کر رہے اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول بھی دیتا بالفرض محال تب بھی تم سے تو کبھی جھوٹ نہ بولتا، اور اگر تمام دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا بالفرض محال تب بھی تمہیں تو کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ پھر یہاں سے بلڈ کیا اب آپ نے، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کا فرستادہ ہوں، پیغام بر ہوں، بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ گویا کہ ایک جملے میں ایمان باللہ بھی آ گیا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور ایمان برسالت بھی آ گیا، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ اب سارا معاملہ قیامت کا ہے، واللہ لتموتن کما تنامون۔ اور یہاں بھی دیکھیے کیسے ایک ایسی بات سے بات شروع کی گئی ہے جس کا کوئی رد ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، موت وارد ہو کر رہے گی، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازماً جیسے کہ روزانہ بیدار ہو جاتے ہو صبح کو، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم اس وقت کر رہے ہو، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا تمہیں بھلائی کا بھلا برائی کا برا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا پھر آگ ہے دوزخ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے وہ خطبہ، اس میں وہی اذعانی دلیل، اپنی شخصیت کا وزن جو ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوے کی پشت پر رکھا ہے۔ یہی بات حضور کی اس میں بھی آتی ہے کہ جب حکم آیا فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہی ہے جو آپ کو کہنا ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے کوہ صفا پر، اب تو خیر کوہ صفا وہ کوہ معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ تو بیچارہ ٹیلا بھی نہیں کہہ سکتے اسے، ایک علامت سی رہ گئی ہے، لیکن کبھی تو وہ باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا جیسا کہ اس ماحول میں ایک رواج تھا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب جمع ہو گئے، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے اور وہ تم پر حملہ کیا چاہتا ہے، مانو گے؟ بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ ایک تو آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں، دوسرے آپ بلندی پر ہیں، آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ مقام ہے، مقام رسالت، رسول کے نگاہوں کے سامنے جیسے دنیا ہے ویسے ہی آخرت بھی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، لہذا وہ اس مقام بلند پر ہے تو کیسے نفی کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بات فرمائی، تو بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، اس میں جو اصل دلیل ہے وہ دلیل خطابی ہے، اور اس میں وزن جو ہے وہ متکلم کی ہستی کا وزن ہے، ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے یہ، اس لیے دل کو لرز اٹھنا چاہیے کہ اتنی بڑی حقیقت، اتنی اٹل حقیقت، اتنا شدنی امر، اتنی قطعی حقیقت کہ اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے، اور عام آدمی بھی بہت سنجیدہ ہو جائے گا جبکہ وہ یہاں پہنچے گا، اگر وہ اسے حضور کا کلام سمجھ رہا ہے، ابھی وہ ایمان نہیں لایا ہے، تب بھی لا اقسم بیوم القیامہ، اس کی پشت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے، اصل وزن اس کا ہے، دلیل وہ ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ اس پر بھی اب ذرا غور کرنا ہوگا، اس نفس کے بارے میں بہت سی باتیں بہت مرتبہ بیان ہو چکی ہیں، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ کم سے کم اجمالاً انہیں دہرانا پڑے گا۔ لفظ نفس جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوا خود قرآن مجید میں، کہیں تو یہ ہماری جو شخصیت ہے، ہماری جو ہستی ہے، ہمارا جو وجود ہے،
اس کا جو حیوانی ایلیمنٹ ہے صرف اس کی تعبیر کے لیے لفظ نفس آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اہل تصوف میں اگرچہ لطائف ستہ مشہور ہیں، لیکن جہاں تک میری رسائی ہو سکی ہے، میں اپنی کوتاہی علم اور کوتاہی نظر کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، مجھے بقیہ جو 3 اور لطائف ہیں ان کے لیے قرآن و سنت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ملی، بلکہ پچھلے دنوں ایک مضمون جب میری نظر سے گزرا، ایک ہندو نے، حیدرآباد دکن کے ہیں وہ، انہوں نے مضمون لکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ ویدوں کی تعلیمات ہیں کہ 6 انسانی وجود میں 6 مراکز نور ہیں، نور کے 6، اور وہ اس کے مختلف 6 جو مقامات ہیں، اگر ان کا مراقبہ کیا جائے اور ان کے اوپر اگر ریاضت کی جائے، تپسیا کی جائے تو اس طرح کے نور نظر آتے ہیں، ان کے رنگ ہوتے ہیں۔ اور یہی اہل تصوف کے ہاں بھی ہے کہ فلاں لطیفہ نفس کا رنگ ایسا ہے اور فلاں لطیفہ قلب کا ایسا ہے۔ ان چیزوں کا کوئی ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن یہ کہ وہاں موجود ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید، میں واللہ عالم عرض کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کہ شاید یہ چیز ہمارے ہاں جہاں تک لطائف ستہ کی حد تک تعلق ہے وہیں سے آئی ہے۔ البتہ لطائف ثلاثہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اظہر من الشمس ہے، نفس، قلب اور روح، یہ الفاظ قرآن مجید کے بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، دہرا دہرا کر آتے ہیں کہ یہ ہے در حقیقت 3 لطائف ہے۔ ہمارے وجود کے یہ 3 لیول ہیں۔ نفس یعنی ہمارا اینیمل بینگ، جس میں اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، گدھے اور گھوڑے کا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے۔ گدھے اور گھوڑے کے اندر بھی شہوت ہے، جنسی جذبہ ہے، بقائے نسل کا سلسلہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ہر جانور کو، ہر حیوان کو کوئی گھونسلہ چاہیے، کوئی بھٹ چاہیے، کچھ نہ کچھ سر چھپانے کی جگہ چاہیے، انسان کو بھی چاہیے۔ تو بہت سی کیا تمام حیوانی جبلتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور کچھ حیوانات ایسے ہیں جن میں مل جل کر رہنے کی عادت ہے، ہرڈ انسٹنکٹ کہلاتا ہے، وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ انسان متمدن حیوان ہے۔ دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ بھی حیوانات میں نظر آئے گی، وہ انسانوں کے اندر بھی ہے۔ تفوق، دوسروں کے اوپر دھونس جمانے کی خواہش ہوتی ہے انسانوں میں۔ تو ہماری اس ہستی کا ایک جو پہلو ہے وہ نفس ہے، لوئسٹ۔ ایک تو اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے بمقابلہ قلب اور بمقابلہ روح۔ روح بلند ترین، ہمارے ایگزسٹنس کا ہائیسٹ لیول روح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ قلب کیا ہے؟ روح کا مسکن ہے، اور قلب ایک درمیانی شے ہے کہ اگر اس قلب کے اوپر نفس کا غلبہ ہو جائے، نفس امارہ کا، تو اس کا، اب چونکہ پورا وجود قلب کے تابع ہے، قلب کے اوپر اگر حیوانیت کا غلبہ ہو جائے تو انسان حیوان محض بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر قلب کے اوپر غلبہ روح کا ہو اور حیوانیت کو دبا لیا جائے، اب یہ ہے انسان کا وہ اصل مقام جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اور قلب کا لفظ دیکھیے بہت ہی معنی خیز ہے، اس کا مادہ ہی وہ ہے بدلنے کا۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں اور کافی تعداد میں ہیں، کہ جن پر فیصلہ کن طور پر ان کی حیوانیت یا بہیمیت غالب آ چکی ہے، انہیں کسی خیر، کسی نیکی، کسی بھلائی کا کوئی جذبہ اپنے اندر کبھی ابھرتا ہوا محسوس ہوتا ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں دوسری انتہا پر، جنہیں اتنا تمکن حاصل ہو چکا ہے، ان کی روح کا غلبہ ان کے اس حیوانی وجود کے اوپر، قلب کے اوپر روح کے انوار جو ہیں اس طریقے سے چھائے ہوئے ہیں کہ وہ حیوانیت اور بہیمیت وہ ہوتے ہوئے بھی معدوم کے درجے میں ہے۔ یہی ہے در حقیقت فینومینن اپنے کلائمیکس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کہ آپ کی روح انور کے انوار پورے وجود پر اس درجے مستولی ہیں کہ گویا کہ آپ کا نفس اور آپ کی بشریت جو ہے وہ عدم کے درجے میں آ چکی ہے، جس کو حضور نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور جب کسی نے پوچھ لیا حضور آپ کے ساتھ بھی، آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ یعنی اتنا غلبہ ہے اس روح کا، اس کے انوار جو ہے پورے طور پر غالب ہے پورے وجود پر۔ اب ان دو انتہاؤں پر رکھیے، ایسے لوگ تو ہوں گے کم، اکثر و بیشتر لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ڈاواں ڈول ہوتے ہیں۔ کبھی دل کے اوپر حیوانیت کا غلبہ، شہوت کا غلبہ آ گیا تو وہ حیوان بن جائیں گے،
کبھی وہی قلب ہے، اینٹینا ہے نا، ادھر کر دیا ادھر کر دیا، قلب جو ہے بدلتا رہتا ہے، اس کو کسی کل چین نہیں ہے۔ قلب کا مادہ یہ ہے، انقلاب کہتے ہیں بدل جانے کو، اور یہ قلب جو ہے اسے کسی کل چین نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے سوائے قلب کے۔ قلب کے آرام کا مطلب موت ہے۔ دماغ بھی آرام کرتا ہے، تمام اجزاء جو ہیں انسان کے اعضاء آرام کرتے ہیں سوائے قلب کے۔ قلب تو آرام نہیں کر سکتا، اور اس کی ہر وقت کیفیت بدلتی ہے، کبھی یہ سکڑ رہا ہے، کبھی یہ پھیل رہا ہے۔ اور یہی قلب ہے کہ جو در حقیقت کبھی یوں سمجھیے اس کا رخ ہو گیا ہے، نفس نے کھینچ لیا ہے اسے اپنی طرف، تو نفس گویا کہ بحیثیت مجموعی پورے وجود کے اوپر نفسانیت کا غلبہ ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ قلب جو ہے پورے طور پر جگمگا اٹھا ہے روح کے انوار سے، تو اب پورے وجود کے اوپر اس روحانیت جو ہے اس کا غلبہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے تین کیفیات ہوں گی انسان کی، اور اس مجموعی کیفیت کو تین حالتیں ہوں گی، ان کو بھی نفس سے تعبیر کیا گیا۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ درمیانی ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی تو اندر سے خلش ہوئی، تم نے کیا کیا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے ابھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی اور دیکھ لے، اس کا ایک خوف ہوتا ہے میری یہ فلانی حرکت جو ہے فلاں شخص نے دیکھ لی، لیکن آپ نے کوئی غلط کام کیا، ابھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اندر سے ملامت ہو رہی ہے، تم نے کیا کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ در حقیقت وہ نفس لوامہ کی کیفیت ہے کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ اتنا کنٹرول تو نہیں ہے کہ پورے وجود کے اوپر روحانیت جو ہے وہ فیصلہ کن طور پر مستولی ہو گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اتنی زندگی اور اتنی حرارت جو ہے موجود ہے، اتنی حیات ہے اس میں کہ ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پچھتاوا ہوتا ہے، اور ایک کیفیت پھر وہ نفس لوامہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، جب وہ روح کی نورانیت کا غلبہ ہو جائے قلب پر۔ اور پھر کیفیت وہ ہے جو حضور نے فرمایا، الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جسم انسانی میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا وجود صحیح ہو جائے گا، اور اس کے اندر فساد ہو تو پورے وجود میں فساد ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ قلب ہے۔ قلب پر اگر اس نفس کا، نفس امارہ کا، اس کا غلبہ ہے تو وہ کیفیت ہو جائے گی، پورے جسم میں فساد ہوگا، پوری شخصیت جو ہے وہ شیطنت کا ایک نمونہ بن جائے گی، اور اس کے اوپر فیصلہ کن غلبہ روح کا ہو گیا، اس کے انوار کا۔ تو یہ انسان جو ہے یہ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو نفس جو ہے ان تین لیولز میں سے سب سے لوور لیول کو ڈینوٹ کرنے کے لیے اس کے لیے لفظ نفس آئے گا۔ ایک نفس آتا ہے بحیثیت مجموعی، یہ تینوں کے مجموعے کا جو ریزلٹنٹ ہے، جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے بحیثیت مجموعی۔ اب یا وہ نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے، یا پھر وہ نفس امارۃ بالسوء، وہ نفس ہے کہ جو برائی کا حکم دیے جائے گا دیے جائے گا دیے جائے گا، اور انسان ہاتھ جوڑ کر اس کے پیچھے چلتا رہے گا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ تو نفس، اچھا تیسرے معنی اور بھی ہیں قرآن مجید میں، جہاں فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسانوں کی جب جان نکالیں گے تو ہم تو کسی وقت لفظ استعمال کرتے ہیں روح قبض کریں گے۔ یہ روح اور نفس کا لفظ جو ہے، یہ الفاظ ہماری اردو بول چال میں اور تحریر میں، تقریر میں یہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ روح نہیں آتا ہے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اب یہ جو جان کا نکالنا ہے اس کے لیے لفظ روح نہیں آیا ہے، اگرچہ وہ مجموعہ ہوگا پورا، لیکن یہ کہ اس کے لیے لفظ جہاں بھی آیا ہے جان کے لیے، اور چونکہ جان در حقیقت وہ ہمارے حیوانی وجود کا لازمی حصہ ہے، لہذا اس کے لیے لفظ لایا گیا ہے نفس، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ تو یہ تین مختلف استعمالات ہیں لفظ نفس کے، اور یہاں پر اس درمیانی کیفیت کو نفس لوامہ سے تعبیر کر کے اب اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب سمجھنا ہوگا کہ اس میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں منطقی اور عقلی استدلال ہے قرآن مجید کا قیامت پر، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی۔ بارہا یہ چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کے لیے یہ کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا۔ ایمان باللہ کے بارے میں قرآن کا موقف یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ہے،
روح کے اندر ہے. روح کے بجائے لفظ ہم بول دیتے ہیں فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت میں ہے، صرف پردے پڑ گئے ہوتے ہیں. وہ آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی، وہ اس ڈورمنٹ کانشسنس جو ہے، وہ جو خابیدہ ایک شعور ہے، اس کو بیدار کرتا ہے. یہ آیات جو ہے ان کو بیدار کرتی ہیں اور اندر سے وہ شعور ابھر کر انسان کے سطح، شعور کی سطح پر آ جاتا ہے. یہ ایمان باللہ کا فینومینن ہے. اسی لیے ان تمام چیزوں کو آیات کہا گیا، نشانیاں کہا گیا. جیسے کسی شے کی نشانی دیکھ کر وہ شے یاد آ جاتی ہے. بھول گئے تھے آپ، ذہول ہو گیا تھا، یاد نہیں. اپنے دوست سے سال ہر سال ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ذہن بھی منتقل نہیں ہوا. اچانک کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی شے نظر آ جاتی ہے آپ کو جس کی کوئی ایسوسیشن آپ کے اس دوست کے ساتھ تھی، فوراً دوست یاد آ گیا. اس میں نہ آپ کی کوئی کانشس ایفرٹ ہے، نہ کسی نے یاد دلایا ہے، صرف نشانی کے بنا پر یاد آیا. یاد اس لیے آیا کہ علم تو تھا آپ کو، آپ کے علم میں وہ شے تھی، صرف یہ ہے کہ وہ یادداشت کے ذخیرے میں ذرا نیچے چلی گئی تھی. اور میں کہا کرتا ہوں محافظ خانہ ہوتا ہے ضلع کچہریوں میں، وہ بڑی فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں. تو ہمارے دماغ کے اندر بھی یادداشت جو ہے ایک بہت بڑا محافظ خانہ ہے. اس کے اندر بہت سی یادداشتیں ہیں، لیکن وہ جاتی کہیں نہیں، رہتی ہیں وہاں پر. فائل بہت گہری دب گئی تھی، لیکن اچانک کسی ایسوسیشن کی وجہ سے ابھر کر اوپر آ گئی. ایمان باللہ کا تو صرف یہ مسئلہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من دابۃ کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. عقل سے کام لینے والے ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ آیت جو ہے 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی. یہ طویل ہے، اسی کا خلاصہ ہے. 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی، اس میں خلاصہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. البتہ اس سے اگلا جو قدم ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ. اس کے لیے قرآن مجید نے ایک منطقی دلیل بھی استعمال کی ہے، لیکن وہ منطقی دلیل بھی ایک فطرت کی دلیل پر در حقیقت اس کا اضافہ ہے. اس کائنات میں، اور جب اللہ کو انسان پہچان لیتا ہے ان آیات کے حوالے سے، جب ایمان باللہ اسے حاصل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت اس کے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہاں کوئی چیز بے مقصد ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہر شے بڑا ہی یوں سمجھیے مربوط نظام ہے، ہر شے کی حکمت ہے، ہر شے میں غرض و غایت ہے. کوئی شے بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی غرض و غایت کے نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ابھی آئے گا اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر. یہاں تو کوئی شے بیکار نہیں ہے، گھاس کا تنکا جو ہے بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا. اب یہ چیز ایک منطقی دلیل بنے گی، لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے فطرت کی؟ فطرت کی بنیاد یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا شعور انسان کے اندر موجود ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی ہستی کو ڈھٹائی کے ساتھ رد کرنے پر آ جائے تو کوئی منطقی دلیل منوا نہیں سکتی اسے کہ اللہ ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں. اسی طرح کوئی شخص ڈٹائی کے ساتھ یہ کہ کوئی نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے میرے اندر، میں نہیں مانتا، آپ نہیں منوا سکتے. لیکن عظیم ترین اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے اندر ہے کہ کسی شے کو ہم بھلا سمجھتے ہیں، کسی کو برا سمجھتے ہیں، کسی کو خیر سمجھتے ہیں، کسی کو شر سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا چاہیے. ایفاء عہد اچھی بات ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اچھی بات ہے، اس کو ستانا، ایذا پہنچانا بری بات ہے. کوئی راستہ پوچھے اسے صحیح راستہ بتانا اچھی بات ہے، اسے الٹا اور بھٹکا دینا بہت بری بات ہے. تو خیر اور شر کا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہاں سے بلڈ اپ ہوگا. اگر آپ یہ مان لیں کہ ہے خیر اور شر کا یہ فرق فطرت انسانی میں ہے، اب مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں اکثر و بیشتر الٹا نکل رہا ہے. نیکوکار یہاں پہ
دبا ہوگا، پسا ہوگا، فاقے آ رہے ہوں گے، بدکاروں کے لیے عیش ہوں گے، گل چھرے ہوں گے، دبدبا ہوگا، دندناتے پھر رہے ہوں گے. یہ صورتحال ہے. آپ طے کر لیجئے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور طے کر لیں کہ جیسا آئے بائی ہک اور بائی کروک اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں. آپ کے لیے وہ جو حالی نے کہا تھا مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم. اے دیانت تجھ پر لعنت ہو کہ تیری وجہ سے تو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. کوئی دوست بھی آپ کا سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگا، آپ کے والدین سچی بات سن کر خوش نہیں ہوں گے، آپ کی بیوی سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگی. تو دیانت جو ہے اس سے تو دنیا میں رنج ملتا ہے، اور خیانت سے گنج ملتا ہے، خزانہ ملتا ہے. اس اعتبار سے معلوم ہوا اگر دنیا میں کوئی شے بے مقصد نہیں، اگر یہ اصول ہے کہ گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو، گندم از گندم بے رویت جو سے جو، تو اس دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حیات دنیاوی میں کہ الٹی گنگا بھی بہتی ہے، اور اگر سیدھی بھی بہے تو وہ اپنے اس عمل کی مناسبت سے نہیں ہوتی. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک پوری قوم کے اندر جو ہے ایک دماغ کے اندر ایک ایسا نشہ بھر دیا ہے کہ ہمیں ہی حق حاصل ہے حکومت کرنے کا، اور پوری دنیا میں غارت گری کا بازار گرم کر دیا. ہٹلر کی مثال اسی صدی کی ذہن میں رکھی. کتنے کروڑ انسان مارے گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی جو ہے شہر تباہ ہوئے، اور ایک شخص کا فطور ہے دماغ کا. اس نے لاکھوں انسانوں کے اندر وہ فطور دماغی پیدا کر دیا. اب فرض کیجئے کہ اسے آپ پکڑ بھی لیں، سزا دینا چاہیں تو کیا سزا دیں گے؟ اول تو اس نے ایک گولی سے اپنے آپ کو ختم کر لیا. پکڑ بھی لیتے آپ اور ایک فورسپ سے آپ اس کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیتے، تب بھی وہ جو اس کا جرم ہے اس کے ہم وزن سزا تو نہیں دے سکتے. اس کے بالکل برعکس لائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتقیاء صلحاء. اب کتنا کوئی اجر دے سکے گا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو؟ اگر 1,00,000 افراد ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، آج کتنے کروڑ ہوں گے مسلمان ہندوستان کے جو ان کی وجہ سے اسلام سے روشناس ہوئے ہیں. ان کی اولاد جو ہے کتنا بدلہ دے دے گا کوئی انہیں؟ ان کی نیکی کا بدلہ دینا ممکن ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمارے لیے خیر کیا اس کا کوئی بدلہ ہم دے سکتے ہیں اسے؟ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ اول تو یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، خیر پر یہاں مشکل، اور اگر حلال کے اوپر اکتفا کریں گے فاقے آئیں گے. اور یہاں پر ہر اصول کو توڑ دیجئے، وہ کوئی اسکرپلز نہ رہے زندگی میں تو عیش کیجئے. اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہو بھی، ایک اور مثال فرض کیجئے، ایک بوڑھا آدمی جو ہے ایک جوان شخص کو قتل کر دیتا، اور آج کل تو بڑا آسان ہے، ایک ٹریگر ہی دبانا ہے، ایک انگلی کی حرکت ہے صرف، کوئی تلوار نہیں چلانی، کچھ نہیں کرنا. اول تو یہ کہ اس بوڑھے آدمی پر جرم ثابت ہو، وہ پکڑا جائے، ثبوت مل جائے، وکلاء کی ذہانتیں بھی راستے میں رکاوٹ بنیں گی، رشوتیں بھی ہوں گی، سفارشیں بھی ہوں گی، سزا ملے گی تو کیا ملے گی؟ وہ بوڑھا آدمی فرض کیجئے 80 برس کا ہے، کھا کما چکا، زندگی گزار چکا، اس کی اولاد بھی جوان ہو چکی. اب وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ قبر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں لٹکائے ہوئے، اور وہ جوان جس کو اس نے مارا تھا اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں. وہ بچے باپ کی سرپرستی سے محروم ہو کر، ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہ ہو، غلط ہو، پورے معاشرے کے لیے وہ ایک منفی کردار کے حامل بچے بن کر اٹھے، وہ جرائم پیشہ بن جائیں، کچھ بھی ہو جائے. یہ سارا جو معاشرے کو اور اس فرد کو جو نقصان پہنچایا تھا اس شخص نے، کیا آپ اس کے ہم وزن سزا دے سکتے ہیں؟ ناممکن. جہاد آپ یہ کریں گے، پھانسی چڑھا دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا نامکمل ہے، اور کوئی اور دنیا ہونی چاہیے، کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے قوانین بھی وہ نہ ہو، وہ لیمیٹیشنز نہ ہو جو یہاں ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ آگ میں ڈالا مر گیا، وہ چند منٹوں ہی کی بات ہوگی نا، اس کو جو بھی کوفت ہوگی. پھانسی چڑھایا ایک جھٹکا ہی تو ہے، پتہ نہیں اس جھٹکے کا بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سارا خوف جو ہے وہ تو پہلے ہی ہے جو بھی ہے، باقی جھٹکے میں اسے. اور بجلی کی اگر آپ نے کرسی پر بٹھا کر اس کو ایک کرنٹ کا ایک گزارا اور ختم کر دیا تو کچھ بھی نہیں.
وہ ایسی جگہ چاہیے جہاں پوری پوری سزا مل سکے، جہاں تک اس کے جرم کے اثرات پہنچے ہیں اس سب کے ہم وزن سزا اسے مل سکے۔ اور اسی طریقے سے نیکی کا بھی بدلہ جو ملے، ایسی زندگی چاہیے، اتنی طویل زندگی چاہیے کہ بھرپور بدلہ اسے مل سکے اپنی تمام نیکیوں کا۔ یہ ہے استدلال قرآن مجید کا قیام قیامت اور وقوع آخرت اور بعث بعد الموت کے لیے۔ یہ عقلی استدلال ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ سیمی عقلی استدلال۔ اس میں بھی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرت میں نیکی اور بدی کا مادہ موجود ہے۔ وہی ہے جس کو یہاں جو ہے نفس لوامہ کے اعتبار سے تعبیر کیا گیا۔ یہ دلیل ہے کہ اندر سے کوئی شے آپ کو ملامت کر رہی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا نیکی اور بدی کا تصور اور اس کی تمیز اور اس کا امتیاز یہ آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ لہذا یہاں ایک لفظ میں قسم کھا کر وہ سارا استدلال سمو دیا گیا، لا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ اور قسم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شہادت، دلیل، گواہی۔ میں گواہی میں پیش کر رہا ہوں اس نفس لوامہ کو۔ یہ جو ایک محتسب تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ محتسب علامت ہے اس احتساب کی کہ جو قیامت کے دن ہوگا۔ وہ ایک گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس روز جو ہے ایک بڑی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک قول کا جو ہے تمہیں وہاں پہ اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی عدالت ہے تمہارے اپنے اندر، نشانی کے طور پر اللہ نے رکھ دی ہے، اس کے حوالے سے پہچانو کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس لیے کہ اگر یہ نیکی اور بدی کی تمیز حقیقی ہے، یہ صرف سراب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، ہیلوسینیشن نہیں ہے، فریب نہیں ہے، اگر یہ حقیقی ہے تو سوچو کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو بغیر کسی نتیجے کے اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی حکمت کے ہو۔ اور یہاں پر تم دیکھتے ہو کہ نیکی اور بدی کے نتائج جو ہیں اکثر و بیشتر تو برعکس نکل رہے ہیں۔ اگر اس سمت میں نکلتے بھی ہیں تو اس نسبت اور تناسب کے ساتھ نہیں نکلتے۔ معلوم ہوا کہ یہ عالم ناقص ہے، یہ زندگی ناقص ہے۔ ایک اور زندگی اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے قوانین طبیعی بھی اور ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ وہاں موت نہیں آئے گی، لا تبقی ولا تذر والی آگ ہوگی، وہ نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی، نہ موت آئے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں تو وہ موتیں مانگیں گے۔ لا تدعو ثبورا واحدا وادعو ثبورا، میں بھول رہا ہوں، وادعو ثبورا کثیرا، بہت سی موتیں مانگو، ایک موت سے گزارا نہیں ہوگا۔ قیامت میں تو یہ کہا جائے گا جہنمیوں سے۔ تو اس عالم کے یہ فزیکل لاز مختلف ہوں گے اس عالم کے فزیکل لاز سے۔ وہاں زندگی بہت طویل، احقابا، وہ لکھوکھا سال پر پھیلی ہوئی زندگی ہوگی، اور اس میں بھرپور بدلہ مل جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا۔ انہا لجنت ابدا او لنار ابدا۔ آج ہم صرف انہی دو قسموں تک اپنے درس کو محدود رکھ رہے ہیں۔ پہلی قسم جیسا کہ میں نے عرض کیا مقسم علیہ یہاں پر محذوف ہے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان قسموں سے خود واضح ہو رہا ہے، وقوع قیامت پر، بعث بعد الموت پر، جزا و سزا پر، در حقیقت اس کل پر قسم کھائی۔ لیکن اس کے لیے پہلی دلیل وہ خطابی دلیل ہے، اس کی پشت پر متکلم کی شخصیت کا وزن ہے۔ متکلم حقیقی اللہ تعالی، متکلم ظاہری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود حضور کی شخصیت جو ہے وہ بھی بہت وزن والی شخصیت ہے۔ اور دوسری دلیل اس میں صرف ایک لفظ کے حوالے سے یہ پورا فلسفہ جو آخرت کا ہے، جو پھر بہت ہی تشریح کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ کہیں فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بیکار اور بے مقصد کام کرے، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ کہیں فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی ہے، یہ باطل نہیں ہے، حق ہے، با مقصد ہے، با معنی ہے، حکمت ہے اس میں، غرض و غایت ہر شے میں ہے۔ تو جس شے کے ہر جز میں غرض و غایت ہے وہ بحیثیت کل کیسے بلا مقصد ہو سکتی ہے؟ اور اس کائنات کے اندر مرکزی وجود انسان کا وجود، اس کے اندر وہ اخلاقی حص جو اس کی اس فطرت کے اندر موجود ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے وقوع قیامت پر
اور جزا و سزا کے حق ہونے پر۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔